BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں صبا اعتزاز. تحریک طالبان پاکستان کے ناراض لوگوں نے تحریک کے اندر ایک نیا گروپ جماعت الاحرار بنانے کا اعلان کر دیا. اس سے شدت پسند منظم ہوں گے یا مزید منتشر؟ تازہ اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں نیوز چینلز ویورشپ اور منافع میں انٹرٹینمنٹ چینل سے بازی لے گئے. اور ایک ایسے کوپیما کے ساتھ مل کر آپ کو گلگت بلتستان کی سیر کرائیں گے جنہوں نے خطے کی ہر چوٹی سر کی ہے. پاکستانی طالبان میں بظاہر تفریق کے نتیجے میں پچھلے کچھ عرصے میں تنظیم انتشار کا شکار رہی. اس بات کا ثبوت طالبان کے کچھ گروپس کی جانب سے ایک نئی تنظیم جماعت الاحرار بنانے کے اعلان سے بھی ملتا ہے. غیر قانونی تحریک طالبان پاکستان محمد گروپ نے ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں قاسم خراسانی کو جماعت الاحرار کا امیر تعینات کیے جانے کا اعلان بھی کیا ہے. محمد کے علاوہ کئی دیگر علاقوں کے گروپ بھی اس میں شمولیت کا اعلان کر رہے ہیں. آپریشن ضرب عضب کے دوران کئی ماہ کی خاموشی کے بعد طالبان کی جانب سے ایک نئے گروپ کا سامنے آنا کیا ظاہر کرتا ہے؟ اسلام آباد سے ہارون رشید کی رپورٹ. پاک افغان سرحد پر کسی نامعلوم مقام پر تحریک طالبان کے رہنماؤں اور جنگجوؤں کا ایک اجلاس، جس میں ایجنڈے پر سب سے اہم نقطہ تحریک طالبان میں جاری تقسیم اور مایوسی کو روکنا تھا. فیصلہ ہوا کہ ان مقاصد کے حصول کے لیے جماعت الاحرار کے نام سے ایک نئی تحریک شروع کی جائے. تحریک طالبان محمد ایجنسی کی اس ویڈیو کے مطابق اجلاس میں پاکستان کے قبائلی اور بندوبستی علاقوں کے شدت پسند رہنما شریک تھے. محمد شاخ کے امیر خالد خراسانی اعلان کرتے ہیں کہ وہ تحریک طالبان کے اندر رہتے ہوئے اس نئے گروپ کے ساتھ الحاق کر رہے ہیں. مجاہدین په خپل منځ کې اکثر د اختلافونو سره مخ دي. تنظیم کے اندر اسی انتشار کی وجہ سے محسود قبیلے اور کرم ایجنسی کے اراکین تنظیم سے علیحدہ ہو گئے. اس نئے گروپ کا مقصد اسی مزید تقسیم، مایوسی اور انتشار کو مستقبل میں روکنا ہے. جماعت الاحرار کے رہنما قاسم خراسانی کا کہنا تھا کہ انہوں نے تحریک طالبان اس لیے نہیں بنائی تھی کہ اسے چند لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیں. اب ہم یہ نئی تنظیم خود چلائیں گے، اپنے مسائل کا حل تلاش کریں گے. تحریک طالبان پاکستان چند افراد کے ہاتھوں میں یرغمال ہے، اور چونکہ ہم ان کے ساتھ اس نظام میں آگے نہیں بڑھ سکتے تو آئیں ایسا کرتے ہیں کہ ہم اس تحریک کا اعلان کرتے ہیں. شمالی وزیرستان میں ایک جانب پاکستان فوج شدت پسندوں کے خلاف کارروائی کر رہی ہے تو دوسری جانب تحریک طالبان کے بانی اپنی تحریک کو بچانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. ہارون رشید، BBC نیوز، اسلام آباد. تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار پر ہارون رشید کی رپورٹ آپ نے بھی دیکھی، اور اسی کا تجزیہ کرنے کے لیے اسلام آباد سے ہارون ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں. ہارون، فوری طور پر کیا سمجھا جائے؟ کیا یہ نئی تنظیم طالبان کے خلاف پاکستانی فوج کی کارروائی کے نتیجے میں وجود میں آئی ہے؟ صبا، تحریک طالبان کے اندر تقسیم اور انتشار جو ہے وہ اس سے پہلے کا شروع ہو چکا تھا. شمالی وزیرستان کا آپریشن تو 15 جون سے شروع ہوا، لیکن اس کے اندر تقسیم، اس کا جو سب سے بڑا اور با اختیار اور طاقتور گروپ تھا، محسود گروپ، وہ اس سے پہلے ہی علیحدگی اختیار کر گیا تھا. قیادت کی جنگ تھی تنظیم کے اندر. اس کے علاوہ انہی وجوہات کی وجہ سے کرم ایجنسی کا جو گروپ تھا وہ بھی علیحدہ ہو چکا تھا. لیکن ایک اس شمالی وزیرستان آپریشن سے فائدہ یہ ضرور ہوا ہے حکومت کو یہاں پر کہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سٹرکچر جو ہے تحریک طالبان کا، اس کو اس نے منتشر کر دیا ہے. تو اس کی وجہ سے اس کمزور تنظیم کے اندر مزید تقسیم کے اشارے مل رہے ہیں، اور یہ جو نیا اعلان ہے شاید یہ اسی اشارے کی طرف بتاتا ہے کہ یہ اسی کا ایک سلسلہ ہے. ہارون، جماعت الاحرار نے اس کے علاوہ اپنے ایجنڈے کو مزید پھیلانے کی بھی بات کی ہے، تو کیا اس پر آئیسس یا اسلامک اسٹیٹ کا اثر نظر آتا ہے جس نے حال ہی میں عراق اور شام میں خاصی کامیابی حاصل کی ہے؟ دیکھیں، ابھی بظاہر تو ان کی توجہ جو ہے وہ پاکستان کے قبائلی علاقے اور پھر پاکستان ہے، لیکن اگر آپ ان کے اغراض و مقاصد دیکھیں تو اس میں انہوں نے یہ ضرور لکھا ہوا ہے کہ پاکستان اور باقی دنیا میں وہ نفاذ شریعت کے لیے مسلح جدوجہد کریں گے.
تو فی الحال تو انہوں نے داعش کا نام نہیں لیا ہے یا کوئی اس طرف اشارہ نہیں دیا ہے، لیکن آگے چل کے ان میں آپس میں اتفاق اور جو ایڈیولوجیکل الائنس ہے اس کا امکان رد نہیں کیا جا سکتا، لیکن فی الحال ان کی توجہ جو ہے وہ پاکستان پر ہی مرکوز ہے۔ اچھا، اور پاکستانی حکام کے لیے یہ نئی تحریک کس حد تک باعث تشویش ہونی چاہیے یا ہے؟ دیکھیں، اسے آپ دو دھاری تلوار کے طور پر بھی لے سکتے ہیں۔ ایک جانب تو تنظیم جو ہے وہ تقسیم در تقسیم ہو رہی ہے، جس سے کمزور ہو رہی ہے، اور جو تحریک طالبان کی ایک امبریلا تمام شدت پسند گروپوں کو ملی ہوئی تھی وہ اب دستیاب نہیں رہے گی۔ لیکن اس کا ایک منفی عنصر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب یہ چھوٹے چھوٹے گروپ جو ہیں ان پر نظر رکھنا، ان کی نگرانی کرنا یا ان سے نمٹنا پاکستانی فوج اور حکومت کے لیے زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ اچھا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2-2.5 مہینے سے طالبان کی جانب سے خاموشی ہے، اور اس کے بعد اب اچانک سے یہ ویڈیو سامنے آ جاتی ہے اور یہ اعلان بھی، تو اس ٹائمنگ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، اہمیت تو یہی ہے کہ پچھلے 1.5-2 ماہ سے جو شمالی وزیرستان میں آپریشن چل رہا ہے اس کا ہی یہ ایک نتیجہ آپ سمجھ سکتی ہیں کہ تنظیم اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ بالآخر اس کے جو کچھ بانی اراکین تھے انہوں نے بیٹھ کر ایک نیا گروپ بنانے کی کوشش کی ہے، اور جو مایوسی اندر ہے اس کو نمٹنے کی کوشش کی ہے تاکہ یہ تقریباً بالکل ختم ہونے سے بچا سکیں اس کو۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ہارون رشید آپ کا۔ ہماری سوشل میڈیا صفحات پر بھی یہ موضوع زیر بحث ہے۔ خان دلدار خان لکھتے ہیں، طالبان جتنے بھی گروپ بنا لیں اب اس طرح کامیاب نہیں ہو سکتے، ہر طرف ان پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ شیخ نصیر بارہمولہ سے لکھتے ہیں، ان کا پہلے بھی اور آج بھی ایک ہی مقصد ہے، اور وہ ہے پاکستان کو کمزور کرنا۔ اجاز خان دادو سے لکھتے ہیں، آپریشن ضرب عضب کے ذریعے اس تحریک کی جڑیں کاٹ دی جائیں گی۔ اور اب کچھ عالمی خبروں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ایک امریکی دفاعی عہدیدار نے BBC کو بتایا ہے کہ صدر اوباما نے امریکی فوج کو شام کے اوپر نگرانی کی پروازوں کا حکم دے دیا ہے۔ اس سے قبل شام نے کہا تھا کہ شدت پسندوں کے خلاف جنگ میں وہ بین الاقوامی سطح پر تعاون کرنے کے لیے تیار ہے۔ دولت اسلامیہ کی عراق اور شام میں جارحانہ پیش قدمی کے بعد خطے میں صورتحال تیزی سے تبدیل ہو گئی ہے۔ تفصیل کے ساتھ زیاد ظفر۔ شمالی عراق کے شہر بکرتا میں کرد فورسز کا ایک سہما ہوا جشن۔ آئسل کی فورسز سے ایک چست لڑائی کے بعد یہ شہر ایک بار پھر ان کے کنٹرول میں آ گیا ہے۔ سرحد سے کچھ ہی دور کچھ چھوٹے گاؤں نظر آتے ہیں جو اب بھی آئسل کے کنٹرول میں ہیں، لیکن کرد فورسز کا کہنا ہے کہ وہ ان پر قبضہ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے کیونکہ یہ عرب علاقے ہیں۔ اس فتح میں امریکی فضائی قوت کی ضرورت نہیں پڑی، اور اس سے کردوں کے حوصلے بلند ہوئے ہیں۔ آہستہ آہستہ ان کو اپنی صلاحیتوں پر یقین ہو رہا ہے۔ لیکن سرحد کے پار شام میں یہ جشن کے مناظر کردوں کے نہیں بلکہ آئسل کے حمایتیوں کے ہیں۔ یہاں پر ایک اہم ترین ایئر بیس جو حکومت کا شمالی شام میں آخری قلعہ سمجھا جاتا تھا اب آئسل کے کنٹرول میں ہے۔ آئسل کی اس جاری کردہ ویڈیو میں ان کی عسکری حکمت عملی کا کچھ اندازہ ہوتا ہے۔ پہلے ایک بہت بڑا خودکش دھماکہ، پھر شدید زمینی کارروائی، اور یہ حکومتی فورسز گولیوں کی بارش میں فرار ہو رہی۔ یہ سب کچھ آئسل کی طویل اور جدید منصوبہ بندی کا نتیجہ ہے، اور اب ان کے پاس جاسوس ڈرون ٹیکنالوجی بھی ہے جس سے یہ انٹیلیجنس حاصل کرتے ہیں۔ اس شدید چیلنج کا سامنا کرنے کے لیے شام کی حکومت نے کہا ہے کہ وہ مغربی افواج کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن یک طرفہ فضائی حملے برداشت نہیں کریں گے۔ عراق میں کرد فورسز نے آئسل کے خلاف کامیابی تو حاصل کی ہے، لیکن چیلنج اب بھی بہت بڑا ہے، اور یہ محض ایک شروعات۔ زیاد ظفر، BBC نیوز۔ مزید عالمی خبروں پر بھی نظر ڈالتے ہیں۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق غزہ کے معاملے پر قاہرہ میں جاری امن مذاکرات میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ حماس کی مذاکراتی ٹیم کے سینئر رکن موسیٰ ابو مرزوق نے فیس بک کے ذریعے کہا ہے کہ اسرائیل سے مستقل جنگ بندی اور غزہ کا محاصرہ ختم کرنے پر معاہدہ طے ہو گیا ہے، اور اس کی تفصیلات کا جلد اعلان ہوگا۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ گزشتہ ہفتے لیبیا میں اسلامی عسکریت پسندوں کے ٹھکانوں پر عرب امارات اور مصر نے فضائی حملے کیے تھے، جن پر امریکہ کو پہلے سے اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا۔ مصر نے اپنے ملوث ہونے کی تردید کی ہے، جبکہ عرب امارات نے کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ یوکرین کے صدر پیٹرو پوروشینکو بیلاروس کی دارالحکومت منسک میں روس کے صدر ولادیمیر پوتین سے ملاقات کریں گے۔ ملاقات ایک ایسے وقت ہونے جا رہی ہے جب یوکرین نے روس نواز علیحدگی پسند باغیوں کے خلاف جنگی کارروائی شروع کر رکھی ہے۔
اور دیکھتے ہیں ہماری ویب سائٹ پر اس وقت کون سی خبریں زیادہ مقبول ہیں۔ آزادی اور انقلاب مارچ پر ہماری لائیو اپڈیٹس کو گزشتہ ہفتے سے اب تک 10 لاکھ سے زیادہ لوگ پڑھ چکے ہیں اور آج بھی یہ بہت مقبول خبر ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ کو لیبیا پر حملے پر حیرت ہونے کی خبر بھی آپ خوب پڑھ رہے ہیں۔ آپ بی بی سی اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں۔ پروگرام میں آگے چل کر دیکھیے گا، دنیا بھر میں انٹرٹینمنٹ ٹی وی چینلز نیوز سے زیادہ پیسہ بناتے ہیں، لیکن پاکستان میں گنگا الٹی کیوں بہہ رہی ہے؟ اور تھوڑی ہی دیر میں خطے کی تمام چوٹیاں سر کرنے والے ایک پاکستانی کو پیما کے ساتھ گلگت بلتستان کی سیر کو بھی نکلیں گے۔ ویلکم بیک، آپ بی بی سی اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان میں ناظرین تفریحی چینلز پر ڈرامے دیکھ رہے ہیں یا پھر نیوز چینلز پر جاری دھرنوں کی خصوصی کوریج۔ اعداد و شمار کے مطابق عمران خان اور طاہر القادری کے حکومت مخالف دھرنوں کے آغاز کے بعد سے پاکستان میں نیوز چینلز کے ناظرین میں 60% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے اور نیوز چینلز کو ملنے والے اشتہارات میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ اسلام آباد سے ارم عباسی کی رپورٹ۔ آج قادری صاحب کا کوئی نہیں بتا رہے نا۔ جیا گزشتہ 13 دنوں سے تمام ڈرامے چھوڑ کر نیوز چینلز دیکھ رہی ہیں۔ ملک میں جاری دھرنوں سے پھیلے سیاسی انتشار نے سب ڈراموں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ کیوریس ہیں کہ کیا ہونے والا ہے، اس لیے وہ اپنے ڈراماز مس کر کے تو جسٹ ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے اس ڈرامہ کو دیکھنے کے لیے۔ تو میرا خیال ہے یہ زیادہ انٹرسٹنگ ہے ہمارے ڈراموں سے۔ تب تک کیا رہوں گا جب تک نواز شریف استعفیٰ نہیں دیتا۔ دھرنے کے سربراہ بھی پرائم ٹائم کی اہمیت خوب جانتے ہیں۔ جیسے ہی شام ہوتے ناظرین کام کاج ختم کر کے ٹی وی کے سامنے بیٹھتے ہیں، ویسے ہی دھرنوں میں تقاریر اور میلے کا سسما شروع ہو جاتا ہے۔ مگر یہی جگہ دن میں جیسے مسافر خانے میں تبدیل ہو جاتی ہو، لیکن نیوز کیمراز کو یہاں سے ہلنے کی اجازت نہیں۔ گو کے دھرنوں میں شور و غل شام میں شروع ہوتا ہے، مگر لگ بھگ 50 چینلز 4 زبانوں میں 24 گھنٹے کی ان دھرنوں کی کوریج دے رہے ہیں۔ بعض میڈیا ایکسپرٹس کے مطابق یہ کوریج صرف زیادہ سے زیادہ ناظرین حاصل کرنے کے لیے ہی نہیں، بلکہ ان اشتہارات کے لیے بھی ہے جو زیادہ سے زیادہ ناظرین یا صارفین کی شرح ہونے سے ملتے ہیں۔ گزشتہ 10 دنوں کے اعداد و شمار کے مطابق احتجاجی دھرنوں کے دوران خبریں دیکھنے والوں کی تعداد میں 60% اضافہ ہوا ہے، جبکہ تفریحی چینلز کے ناظرین کی شرح 20% کم ہو گئی ہے۔ نیوز چینلز کے اشتہارات میں 60% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ 14 اگست سے لے کر 24 اگست تک ٹی وی کے ناظرین کی تعداد میں کل 21% اضافہ ہوا ہے۔ بعض ماہرین کہتے ہیں کہ پاکستان میں خبریں دینا پیسے کمانے کا مفید ذریعہ بن چکا ہے۔ میں بھی اس میں شروع کے چینلز میں انوالو تھا کہ جو پیسے ہیں وہ نیوز کوریج میں لگتے ہیں، لیکن جو کمائے جائیں گے وہ انٹرٹینمنٹ سے کمائے جائیں گے، لیکن جو ایکچوئل جو صورتحال سامنے آئی وہ یہ تھی کہ پیسے جو ہیں وہ ایکچولی نیوز سے کمائے جا رہے ہیں۔ آپریشن ضرب عضب کے آئی ڈی پیز یا بلوچستان کے لاپتہ افراد جیسے مسائل کو شاید آج کل بیچنا مشکل ہے، کیونکہ بیشتر مقامی میڈیا پر ان کا ذکر نہ ہونے کے برابر ہے۔ ارم عباسی، بی بی سی نیوز، اسلام آباد۔ اگر آپ آج کا پروگرام دوبارہ دیکھنا چاہیں تو اب ہمارے نئے یوٹیوب چینل youtube.com/BBC اردو پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں آپ ہمارے پرانے پروگرام اور ان میں شامل رپورٹس بھی دیکھ سکیں گے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ پاکستان کے سب سے خوبصورت علاقوں میں سے ایک ہے بلتستان، لیکن اس علاقے کو نظر انداز بھی سب سے زیادہ کیا جاتا ہے۔ ایک زمانے میں چین اور کشمیر کی سرحد پر اس علاقے کو دیکھنے کے لیے غیر ملکی سیاح آتے تھے۔ ہمارے نامہ نگار شاہزیب جیلانی بلتستان میں ایک ایسے شخص سے ملے جو اس علاقے کو ایک بار پھر دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے ایک انتہائی پرکشش مقام بنانا چاہتا ہے۔ بلتستان کے نامور کوپیما حسن ستپارہ، وہ ناگا پربت اور K2 کے بعد دنیا کا سب سے اونچا پہاڑ ایوریسٹ سر کر چکے ہیں اور پچھلے 15 سال سے اسکردو بازار میں کوپہمائی کا ساز و سامان بیچ کر اپنا گزر بسر کرتے ہیں۔ ایک وقت تھا ان کی دکان خوب چلتی تھی،
लेकिन 9/11 के हमलों के बाद से उनका कारोबार कुछ ठप सा हो गया। इस टाइम पे जो है कारोबार ना होने के बराबर है, क्योंकि टूरिस्ट नहीं आने की वजह से। तो अभी मैंने 2 महीना 2.5 महीना जो है फिर दोबारा फार्मर के साथ आगे मैं ट्रैकिंग एज ए गाइड जाता हूँ। बल्तिस्तान के कुदरती हुस्न और दिलकश नज़ारे देखने दुनिया भर से सयाह यहाँ आते थे, लेकिन पाकिस्तान में आए दिन के बम हमलों और खून रेजी के बाद बैरून मुल्क सयाहों ने यहाँ आना छोड़ दिया। इतना बड़ा खूबसूरत इलाका है, ये शंगरला जैसा एरिया है, वहाँ पे सतपारा लेक जैसा है। अल्लाह ने ये नियामतें दिए हैं हमें। यहाँ पे और कोई हुनर, ना कोई कारखाना, ना कोई फैक्ट्रियाँ या ऐसा कोई यहाँ पे रोज़गार कुछ भी नहीं है। अगर फार्मर ना होना सर तो हमारे लिए घर का चूल्हा जलाना, हमारा ये सारे बिजनेस सारे ठप है, ना होने के बराबर है। देवसाय प्लेटो स्कर्दू से 2 घंटे की मुसाफत पर वाक़ है। इस जगह का शुमार दुनिया के दूसरे सबसे ऊंचे प्लेटो में होता है। इस जगह का जो है सर इतना 1000 कलर से ऊपर जो है फूल खिलता है, यहाँ पे इतना 1000 किस्म का घास है। तो अभी हमारे लिए तो पता नहीं, फार्मर जो है यहाँ का वो लोग रिसर्च करते हैं, यहाँ पे आके उनका जड़ी बूटी जो है यहाँ से लेकर जाता है। यहाँ पे विंटर में कम से कम 25 से 30 मीटर जो बर्फ पड़ जाता है। यहाँ पे देसाई प्लेटो में जो बिल्कुल सुकून है, अमन है, किसी चीज़ का खतरा नहीं है यहाँ पे। तो लोग यहाँ आने के बाद जो है सर इतना दिल खुश होता है उनका, नीचे सिटी के तरफ जाने का दिल ही नहीं कर रहा है। ये ग्रीन जगह देखे समझो कि ये एक छोटा सा एक जन्नत है। हसन सतपारा पाकिस्तान के कौमी हीरो हैं। वो बल्तिस्तान में सियाहत के फ़रोग़ के लिए कोशा हैं, लेकिन इस मकसद में उन्हें सरकार से सख्त शिकायत है। वो कहते हैं कि उनके लिए बड़े बड़े पहाड़ सर करना इतना मुश्किल नहीं था जितना पाकिस्तान की हुकूमतों से कोई काम करवाना। गवर्नमेंट ने किए हुए वादे वो सर करना मुझे इतना भारी हो गया, एवरेस्ट से भी तिगुना मुझे बुलंद मुझे वो भारी हो गया सर। तो अब गवर्नमेंट ने ऐसा वादे किया अपना सियासत चमकाने के लिए, ऐलाने किए करके जो है आज ला के जो है ज़मीन पे छोड़ा सर। आज तक किसी ने पूछा नहीं है कि ये कौन है। लेकिन हसन सतपारा कहते हैं कि वो हिम्मत हारने वालों में से नहीं। हुकूमत चाहे सोती ही रहे, बल्तिस्तान के लिए वो अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। शाहज़ेब जिलानी, BBC न्यूज़, स्कर्दू, बल्तिस्तान। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @सबा-एतजाज़। और इसके साथ ही सैरबीन इख्तिताम को पहुंचा। प्रोग्राम में पेश होने वाले मौज़ूआत पर अगर आप अपने ख्यालात का इजहार करना चाहें तो फेसबुक और ट्विटर हाजिर है। सबा-एतजाज़ और सैरबीन की टीम को अब इजाज़त दीजिए। शब बखैर।